السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے لرننگ عربک کے تیسرے سبق میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے جان لیا کہ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں گے تو سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ تحیات کا، آداب کا اور سلام کا کام ہوگا۔ جب ہم نے سلام کلام کر لیا تو اس کے بعد حالات کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے عربی میں استفسارات شخصیہ۔ اب جب حالات کے بارے میں جانکاری ہو گئی، کیسے ہے، کیا چل رہا ہے، جب ان تمام چیزوں کے بارے میں جان لیا تو پھر تیسرے درجے پر جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہے فی الحال کیا کام کر رہے ہیں، کیا مشغولیت ہے، کیا حال چال ہے، آپ کا کام کاج کیسے چل رہا ہے، کیا کام ہے وغیرہ۔ تو اسی کو عربی میں کہتے ہیں شؤون شخصیہ۔ شؤون کے بارے میں آپ لوگ پہلے جان چکے ہو کہ شؤون یہ جمع ہے شأن کی، اس کے معنی ہے حال، احوال۔ شؤون شخصیہ نجی حالات کی جانکاری، یعنی انسان کیا کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، کہاں پر رہ رہا ہے وغیرہ۔ تو شؤون شخصیہ نجی حالات کے بارے میں جانکاری۔ تو جب بھی ہم نے کسی سے ملاقات کی، سلام کلام ہو گیا تو اس کے بعد ظاہر بات ہے پوچھیں گے کہ بھائی آج کل آپ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو۔ تو اسی کو عربی میں کہتے ہیں وَأَيْنَ أَنْتَ عَزِيزِي۔ وَأَيْنَ واو کے معنی آپ جانتے ہیں کہ واو مطلب اور، اینا یعنی کہاں، اور انتا یعنی آپ، تم، تو۔ عزیزی اس کے معنی آتے ہیں میرے پیارے۔ تو پورا جملہ ہوا وَأَيْنَ أَنْتَ عَزِيزِي، اور آپ کہاں ہو اے میرے پیارے۔ عزیزی اس کے معنی عزیزم بھی آتے ہیں، یعنی عزیزم آپ کہاں ہو۔ وَأَيْنَ أَنْتَ عَزِيزِي، اور آپ کہاں ہو اے میرے پیارے، یعنی عزیزم آپ کہاں ہے۔ تو اس کے جواب میں سامنے والا کہتا ہے انا ہنا فی دلہی۔ انا کے معنی میں، ہنا یہاں، فی کے معنی میں، اور دلہی دہلی۔ انا ہنا فی دلہی، میں یہیں دہلی میں ہوں۔ ظاہر بات ہے ہم نے یہاں پر جو دو اداکار پیش کیے ہیں ان کا نام ہے خالد اور محمود۔ تو خالد اور محمود کے درمیان میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہے، محمود پوچھتا ہے یا خالد پوچھتا ہے کہ آپ کہاں ہو اے میرے پیارے، تو اس کے جواب میں خالد یا محمود کہتا ہے کہ انا ہنا فی دلہی، میں یہیں دہلی میں ہوں۔ یہ ہو گیا نمبر 1۔ اس کے بعد میں ظاہر بات ہے بہت دنوں سے جب ملاقات نہیں ہوتی ہے تو یہ بات بھی آتی ہے کہ کیا بات ہے بہت دنوں سے آپ نظر نہیں آئے۔ تو اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے لم اقابل کا منذ زمان۔ لم اقابل کا منذ زمان۔ لم کے معنی نہیں، اقابل کا اس کے معنی آتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا، منذ سے زمان مدت۔ لم اقابل کا منذ زمان، بڑی مدت سے ملاقات نہیں ہوئی، ایک مدت سے میں نے آپ سے ملاقات نہیں کی۔ لم اقابل کا منذ زمان، ایک مدت سے میں نے آپ سے ملاقات نہیں کی۔ تو اس کے جواب میں سامنے والا کہتا ہے نعم، جی ہاں بالکل صحیح بات ہے، نعم کنت مشغولا۔ کنت میں تھا، مشغولا بزی، مشغول کام میں۔ نعم کنت مشغولا، جی ہاں ملاقات نہیں ہو سکی، صحیح بات ہے۔ کیوں؟ کنت مشغولا کیونکہ میں مشغول تھا۔ تو جملہ یہاں پر بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ لم اقابل کا منذ زمان، ایک مدت سے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، تو سامنے والا کہے گا جی ہاں، نعم۔ اور اگر اس کے بارے میں اور جانکاری دینا چاہتا ہے کہ کیوں ملاقات نہیں ہو سکی تو سامنے اس کا عذر بھی ہے، کنت مشغولا، میں مشغول تھا، میں بزی تھا، میں کسی کام میں تھا۔ اتنی بات ہونے کے بعد اب آگے کہا جاتا ہے اچھا آپ مشغول تھے، کون سے کام میں تھے؟ ماذا تعمل، ماذا تعمل، ماذا تعمل، ماذا آپ کیا، تعمل کام کرتے ہیں، تعمل کے معنی ہوتا ہے آپ کام کرتے ہیں۔ ماذا تعمل، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے
اعملو یعنی میں کام کرتا ہوں، فی السفارتی یا فی السفارتی سفارت میں، اعملو فی السفارتی میں کام کرتا ہوں سفارت خانے میں، یا اشتغل فی السفارتی میں مشغول ہوں سفارت کے کام کاج میں۔ تو سوال کیا جاتا ہے کہ ماذا تعملو آپ کیا کام کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا اعملو فی السفارتی میں کام کرتا ہوں سفارت خانے میں، یا اشتغل فی السفارتی میں کام کرتا ہوں سفارت خانے میں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ طباخ ہیں، یا آپ کمپیوٹر انجینئر ہیں، یا جو بھی کام آپ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اشتغل مہندسن، مہندس کے بارے میں آپ تو پہلے ہی جان چکے ہیں کہ اس کے معنی آتے ہیں انجینئر کے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعمل مہندسن فی السفارتی میں انجینئر کا کام کرتا ہوں سفارت خانے میں یا کسی کمپنی میں، اعمل مہندسن فی شریکۃ میں کسی کارخانے میں مہندس ہوں، انجینئر ہوں وغیرہ۔ اب اس کے بعد میں جب یہ بات ہو گئی کہ آپ سفارت خانے میں کام کرتے ہیں، تو پوچھنے والا یہ بھی پوچھے گا کہ اچھا آپ سفارت میں کام کرتے ہیں تو کون سا سفارت خانہ ہے؟ تو یہ ہے سوال فی ای سفارتن، کون سے سفارت خانے میں، فی کے معنی میں، ای یعنی کون سا، سفارتن کے معنی سفارت خانہ، فی ای سفارتن کون سے سفارت خانے میں۔ تو سامنے والا جواب دے گا سفارت المملکت العربیۃ السعودیہ، میں کام کرتا ہوں مملکت عربیہ کی سفارت خانے میں، سعودی عرب کے سفارت خانے میں کام کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کسی اور کنٹری کے سفارت خانے میں کام کرتے ہیں یا تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں سفارت الہندیہ، میں ہندوستان کے سفارت خانے میں کام کرتا ہوں وغیرہ۔ اب جب اتنی بات ہوتی ہے کہ آپ سفارت خانے میں کام کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بھی پوچھا جائے گا آگے چل کر کہ کب سے کام کرتے ہیں، آج کل سے کتنے دن ہو گئے وغیرہ، تو اس کے بارے میں یہاں پر سوال یہ کیا جا رہا ہے منذ متی۔ اچھا آپ سفارت خانے میں کام کرتے ہیں تو منذ متی کب سے، متی کے معنی آتا ہے کب، اور منذ کے معنی آپ پہلے پڑھ چکے ہو سے، منذ متی کب سے، یعنی تعمل فی سفارت المملکت العربیۃ السعودیہ منذ متی، کب سے آپ سعودی عرب کے سفارت خانے میں کام کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا منذ شہرین، میں 2 مہینوں سے کام کرتا ہوں، منذ کے معنی سے، شہرین کے معنی 2 مہینے، تو 2 مہینوں سے کام کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہوگا یہ ہوگا مبروک، مبروک یعنی مبارکبادی۔ ظاہر بات ہے جس آدمی نے سوال کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں، اس کا جواب اس کو ملا ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور سعودی عرب کے سفارت خانے میں کام کرتا ہوں، تو ظاہر بات ہے کسی کام میں مشغول ہونا یہ خوشی کی بات ہے اور اس کے اوپر مبارکبادی بھی پیش کی جاتی ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے مبارکبادی پیش کی، مبروک، ماشاءاللہ، مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں جب ایک آدمی مبارکبادی پیش کرتا ہے تو جس آدمی کو مبارکبادی پیش کی گئی اس کا بھی اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ وہ بھی سامنے والے کو دعا دے، پھر وہ دعا دیتا ہے بارک اللہ فیک، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں برکت دے۔ اس کے بعد میں جب اتنی بات ہوئی کہ آپ سفارت خانے میں کام کرتے ہو، کس کنٹری کے سفارت خانے میں، کب سے، پھر مبارکبادی بھی دی، تو اس کے بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر کون سی حیثیت سے کام کرتے ہو، تو کہا جائے گا فی ای وظیفتن، کون سی کیٹیگری میں، یا یہ کہ کون سے حیثیت سے آپ کام کرتے ہو، فی ای وظیفتن کون سے سیکشن میں آپ کام کرتے ہو، تو انہوں نے کہا اشتغلو میں کام کرتا ہوں مترجمن، مترجم کی حیثیت سے، یعنی اگر میں عربی جانتا ہوں تو عربی کا مترجم ہوں، اردو جانتا ہوں تو اردو کا مترجم ہوں، اور اگر کوئی اور زبان جانتا ہوں تو اس زبان کا مترجم ہوں۔ تو فی ای وظیفتن کون سے سیکشن میں کام کرتے ہیں، تو اشتغل مترجمن میں مترجم کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔
اس کے بعد میں آدمی کہتا ہے طیب، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، طیب بہت اچھی بات، اللہ یکرمک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور نوازے۔ اتنی جب باتیں ہوئی تو پھر اس کے دل میں اور بھی خواہش جاگتی ہے کہ اپنے کام کے بارے میں وہ پوچھتے رہے، تو پوچھنے لگا کہ وَتَكْتُبُ عَلَى الْآلَةِ كَتَبَ يَكْتُبُ، اس کے معنی آتے ہیں لکھنا، تکتب اور آپ لکھتے ہو، اعلیٰ کے معنی پر، اور الآلہ اعلیٰ کے معنی کوئی بھی چیز، وَتَكْتُبُ عَلَى الْآلَةِ اور کیا آپ کچھ لکھتے بھی ہو، اعلیٰ کے معنی کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو شے کا نام دیا جاتا ہے، چیز کا نام دیا جاتا ہے، اور آج کل آلہ خاص طور پر کمپیوٹر اور الیکٹرانک جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو نام دیا جاتا ہے آلے کا۔ وَتَكْتُبُ عَلَى الْآلَةِ اور کیا آپ آلے پر لکھتے ہو، آلہ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس پر لکھا جاتا ہے، آج کل لکھا جاتا ہے کمپیوٹر پر، تو کیا آپ کمپیوٹر پر ٹائپ کرتے ہوں؟ وَتَكْتُبُ عَلَى الْآلَةِ اور کیا آپ ٹائپنگ بھی کرتے ہوں؟ اس نے کہا نعم، جی ہاں، اکتب علی الکمپیوٹر، نعم جی ہاں، اکتب میں لکھتا ہوں، علی پر، الکمپیوٹر کمپیوٹر پر، جی ہاں میں ٹائپنگ کرتا ہوں کمپیوٹر پر، والحمد للہ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس کے بعد میں جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ ایک تیسرا بھی بندہ تھا۔ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں گے تو ضروری نہیں ہو کہ آپ دو ہی لوگ ہوں، تیسرا بھی ہو سکتا ہے، چوتھا بھی ہو سکتا ہے، ایک مکمل جماعت ہو سکتی ہے۔ تو آپ جب دو لوگ بات کرو گے تو جو تیسرا، چوتھا اور پانچواں فرد ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ جانکاری حاصل کرنا چاہو گے، تو اسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں وَمَنْ هَذَا مَعَكَ، وَمَنْ اور کون ہے، ہاذا یہ شخص، معک آپ کے ساتھ، مع کے معنی ساتھ، اور کا یہ اضافت ہوتی ہے آپ کے لیے، تمہارے لیے، وَمَنْ هَذَا مَعَكَ اور کون ہے یہ آپ کے ساتھ، وَمَنْ هَذَا مَعَكَ اور کون ہے یہ آپ کے ساتھ، تو اس کے جواب میں کہا هَذَا صدیقی، یہ صدیقن کے معنی آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، کیا ہے، دوست، ہادہ صدیقی، صدیقن دوست، اور یا کی یہ جو نسبت ہے یہ نسبت ہوتی ہے میرے لیے، میری طرف، میرا، ہاذا صدیقی یہ میرا دوست ہے۔ تو پورا جملہ ہوا ومن ہاذا معک، یہ کون ہے آپ کے ساتھ، تو اس کا جواب ہوا ہاذا صدیقی یہ میرا دوست ہے۔ اس کے بعد میں ٹھیک ہے بھائی آپ کا دوست ہے تو نام بھی تو پوچھا جائے گا، ما اسمہ، دوسرا سوال ہوتا ہے ما اسمہ، اچھا یہ آپ کا دوست ہے تو ما اسمہ کیا ہے، ما کے معنی کیا، من کے معنی کون، ما اسمہ کیا ہے، اسم کے معنی نام، اور ہو کی اضافت ہوتی ہے دوست کی طرف، یا جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے ہو سے، ما اسمہ کیا ہے اس کا نام، تو اس کا جواب دے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ کس کا نام، کون ہے یہ، صدیق، دوست ہے نا، تیسرا شخص جو موجود ہے ساتھ میں تو اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے، اسمہ احمد اس کا نام احمد ہے، یعنی جو میرا دوست ہے اس کا نام احمد ہے۔ اب آگے چلنے کے بعد وہ پوچھتا ہے من اینا، اچھا یہ آپ کا دوست احمد ہے، من اینا یہ کہاں سے ہے، من سے، اینا جان چکے ہو آپ کہاں، من اینا کہاں سے، یا یہ کہاں سے ہے، یعنی اس کا مکان کون سا ہے، یہ کون سے مقام سے ہے، یہ کہاں سے آیا ہوا ہے، ان تمام الفاظ کے معنی اسی میں پوشیدہ ہے، من اینا یہ کہاں سے ہے، کہاں رہتے ہیں وغیرہ، تو اس کے جواب ہوگا ہوا من مصر، یہ مصر سے ہیں، یا یہ کہ یہ مصر کے رہنے والے ہیں، اگر مصر کے نہیں ہیں انڈیا کے ہیں تو لکھ سکتے ہیں ہوا من انڈیا، یا وہ جہاں کے بھی ہو اس مقام کے بارے میں آپ یہاں مصر کی جگہ کہہ سکتے ہیں، ہوا من مصر، ہوا من انڈونیشیا وغیرہ۔ اس کے بعد میں جو اگلا سوال ہوگا ماذا یعمل، اچھا یہ آپ کے دوست احمد مصر سے ہیں تو پھر کرتے کیا ہیں، ماذا اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، یعمل کام کرتے ہیں، ما کے معنی بھی ہوتے ہیں کیا، اور یہ ماذا کے معنی بھی ہوتے ہیں کیا، ماذا یعمل یہ کیا کام کرتے ہیں، تو ماذا کے معنی کیا
اور یعمل کے معنی وہ کام کرتے ہیں. ماذا یعملو وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا یعملو وہ کام کرتے ہیں. مہندسن انجینئر کے طور پر. مہندسن کے معنی ہوتے ہیں انجینئر، اور مہندسن یہ اس میں فاعل ہے، اس کو کہا جاتا ہے کام کرنے والا انجینئر. یعملو مہندسن وہ کام کرتے ہیں انجینئر کے طور پر. فی کے معنی میں، شریکتن کے معنی آتے ہیں کمپنی. وہ کام کرتے ہیں انجینئر کے طور پر فی شریکتن کسی کمپنی میں. اس کے بعد میں سامنے والا جواب دے گا وفقکم اللہ لما فیہ الخیر. اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں کو خیر کی توفیق بخشے. اللہ تعالی وفق کے معنی توفیق دے، کما یعنی تم دونوں. اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کو توفیق دے. لما اس چیز میں، فیہ جس میں، الخیر خیر ہو. اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کو توفیق دے ایسے کام کے لیے جس میں خیر ہو. یعنی جو بھی تم کام کرو اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر پیدا کرے، یا ایسے کاموں کی طرف تمہاری رہبری کرے جس میں تمہارے لیے خیر ہو. پھر اس کے بعد میں جواب دیتا ہے حیاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ برقرار رکھے. حیاک اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے. تو یہ تمام چیزیں اس کے معنی ہوتے ہیں حیاکا سے یہ سب معانی نکلتے ہیں. حیاک اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر لمبی فرمائے، دراز فرمائے. اتنی سب باتیں ہو گئی، تین چیزیں ہو گئی. سب سے پہلے ملاقات ہوگی، اس کے بعد میں استفسارات شخصیہ، حال چال کے بارے میں معلومات لی گئی. اس کے بعد میں شؤون شخصیہ یعنی نجی حالات کے بارے میں، کام کاج کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لی گئی. تو ظاہر بات ہے جب ملاقات پوری ہوتی ہے تو آخر میں وقت آتا ہے جدائیگی کا، ایک دوسرے سے جدا ہونے کا. اب یہ وقت لمحۃ وداع، رخصت ہوتے ہوئے، وہ لمحہ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، الوداعیہ کلمات کہے جاتے ہیں. تو جدائیگی کے وقت بہت سارے الفاظ ہوں گے، جس میں سب سے پہلے ہوگا فرصۃ سعیدۃ. فرصۃ سعیدہ، سعیدہ کے معنی ہوتے ہیں سعادت والا، فرصۃ کے معنی گھڑی، موقع. فرصۃ سعیدہ خوشی کا موقع ہے، سعادت کا موقع ہے. یعنی جب بھی ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد بات چیت ہوئی، ناشتہ ہوا، کھانا وغیرہ ہوا، اب جب رخصتی کا موقع آیا تو کہا جاتا ہے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جتنا بھی وقت بتایا ہے بہت اچھی طرح گزرا ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. تو انہی تمام چیزوں کو واضح کرتے ہیں یہ الفاظ. فرصۃ سعیدہ خوشی اور سعادت کا موقع ہے، یعنی ہم نے جتنا بھی وقت آپ کے ساتھ گزارا یہ سب کے سب سعادت کا موقع ہے. اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ انا سعید بلقائک، میں بھی سعادت مند ہوں، میں بھی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، بلقائک آپ سے ملاقات کرنے کی وجہ سے. یعنی آپ سے جو مجھ کو ملاقات ہوئی ہے یہ میرے لیے بھی سعادت مندی کے بات ہے. واللہ، واللہ کہا جاتا ہے عام طور پر قسم کے لیے، قسم بخدا، قسم بخدا آپ سے ملاقات ہوئی یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے. اب جاتے ہوئے کہا جاتا ہے شکریہ، تو اس کے لیے عربی میں آئے گا جملہ شکرن. شکرن جس طرح ہم اردو میں شکریہ کہتے ہیں تو عربی میں آتا ہے شکرن. شکرن اس کے معنی شکریہ. اور جب شکریہ کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ عفواً، کوئی بات نہیں، معاف کیجئے، ماشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی وغیرہ. تو آدمی شکریہ ادا کرتا ہے لفظ شکرن کے ذریعے، اور اس کا جواب دیا جاتا ہے عفواً، کوئی بات نہیں. اب پھر بعد میں مع السلامہ، خدا حافظ جو ہم کہتے ہیں نا، اللہ حافظ، خدا حافظ، تو اس کے لیے آتا ہے مع السلامہ. اور اس کے بعد میں دوسرا آدمی کہے گا وَإِلَى اللِّقَاءِ، وَإِلَى اللِّقَاءِ پھر ملیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ تھے ہمارے کل 4 اسباق جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے. سب سے پہلی چیز سلام کلام، دوسری چیز استفسارات شخصیہ، حال چال، تیسری چیز شؤون شخصیہ، نجی حالات، کام کاج کے بارے میں، اور چوتھی چیز لمحۃ وداع، رخصت ہوتے ہوئے کون سے الفاظ کہے جائیں.
امید ہے کہ یہ چاروں اسباق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام حضرات کو اچھی طرح عربی بولنے اور لکھنے میں مہارت پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔